السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا رشتہ ملنے کا وظیفہ۔ لڑکی یا لڑکے کی شادی کرنا مقصود ہو اور اچھا رشتہ چاہتے ہوں، اچھے رشتے کی طلب ہو جس کی وجہ سے زندگی چین و سکون کے ساتھ گزر جائے، اس کے لیے کچھ دعائیں منقول ہیں، قرآن کریم میں وارد ہیں، جن کا اہتمام کرنے پر اللہ عز و جل بچوں کی شادی، لڑکے یا لڑکی کی شادی ایسی جگہ کروا دیتے ہیں جہاں ان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی میں چین و سکون میسر آ جاتا ہے اور اچھی جگہ ان کا رشتہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے اللہ والوں نے، بزرگان دین نے کچھ خصوصی قرآن کریم کے وظائف بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں، جس کے اہتمام کرنے پر اور ان کی بچوں کو شروع ہی سے عادت کے ڈالنے پر اللہ عز و جل بچوں کی زندگی میں چین و سکون عطا کرتے ہیں اور ان کو بہترین، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اللہ عز و جل بہترین رشتہ عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر لکھا ہے اچھا رشتہ ملنے کے لیے اہم دعائیں۔ لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ، بڑے بھائی بہن بھائی کو چاہیے، ماں باپ کو یا جو گھر میں بڑے بھائی بہن ہیں ان کو چاہیے بچے اور چھوٹے بھائی بہنوں کو جوان ہونے کے بعد ایسی دعائیں یاد کروا دیں جن میں اچھے رشتے کا ملنا اور عافیت کے ساتھ زندگی گزرنا طلب کیا گیا ہو، یعنی خصوصاً ان دعاؤں کا اہتمام گھر کے بڑے لوگ، ماں باپ، جو بڑے بھائی اور بہن ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے ان کے بالغ ہونے کے بعد، ان کے بڑے ہونے کے بعد خصوصاً ان کو ایسی دعائیں یاد کروائیں کہ جن میں اچھے رشتے ملنے اور عافیت کے ساتھ زندگی گزرنے کی طلب ہو، جن دعاؤں کے اندر مطالبہ اللہ سے کیا گیا ہو، اس قسم کے دعاؤں کو یاد کرنے کا اور ان کے اہتمام کرنے کو ان کو کہا جائے، چونکہ یہ دعائیں خود اللہ تعالیٰ ہی نے بتلائی ہیں۔ گویا خود آقا خود ہی بتلا رہا ہے کہ ہمارے دربار میں ہم سے اس طرح مانگو، اگر اچھے رشتے کو مانگنا چاہتے ہو، چین و سکون کی زندگی کو مانگنا چاہتے ہو، تو اللہ عز و جل خود اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں، ہمارے جناب میں، ہمارے حضور میں اس طریقے سے دعا مانگو، لہٰذا وہ دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں جس کو اللہ عز و جل نے خود سے سکھایا ہے، خود سے بتلایا ہے اور مومنوں کو، مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ان کے بڑے ہونے کے بعد اس قسم کی دعائیں سکھلائیں کہ جس کے ذریعے سے ان کی زندگی میں چین و سکون آ جائے اور ان کو اچھے رشتے میسر آ جائیں اور صحیح جگہ پر ان کی شادی اور نکاح ہو جائے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی چین و سکون کے ساتھ گزرے۔ چنانچہ یہاں پر جو دعا منقول ہے عموماً پڑھی جانے والی دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت کے اندر اللہ عز و جل سے جو دعا کی گئی ہے بڑی اہم دعا ہے، جس کا ترجمہ ہے ربنا، اے ہمارے رب، هب لنا من ازواجنا، عطا کیجیے ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی طرف سے، قرة اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی میری بیویاں، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، وجعلنا للمتقین اماما، نہ صرف یہ کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں بلکہ وجعلنا للمتقین اماما، بلکہ دنیا میں جتنے متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک اور صالح لوگ ہیں، اللہ عز و جل میری اولاد کو ان کا امام بنا دے۔ تو اللہ عز و جل نے اولاد کے حق میں، بیویوں کے حق میں، اہل و عیال کے حق میں اللہ عز و جل نے ایسی دعائیں کرنے کے لیے کہی ہیں کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اولاد، ان کی ساری زندگی آرام و سکون سے، چین و عافیت کے ساتھ گزر جائے، بلکہ اللہ عز و جل سے اس آیت کے اندر یہ بھی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ عز و جل میری بیویوں کو، میرے بچوں کو، میرے اہل و عیال کو اللہ عز و جل نیک اور صالح لوگوں کا امام بنائے، ان کا اللہ عز و جل ان کو سردار بنائے، اللہ عز و جل نیک اور صالح لوگوں میں میری آل و اولاد کو نمایاں کریں، اللہ عز و جل
تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنے خاص بندوں کی دعا فرمایا ہے. یہ دعا ہر مرد عورت کو زندگی بھر مانگتے رہنا چاہیے. بہت بہت مبارک دعا ہے. اس میں شوہر بیوی بچے خاندان سب کے لیے دنیا و آخرت دونوں کی دعائیں آ گئی ہیں. تو اس دعا کو ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اس کا اہتمام کریں. السلام علیکم.